وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سامعین کرام، موجودہ ناسازگار حالات میں غریبوں، محتاجوں اور پریشان حال لوگوں کے درمیان مخلصانہ انداز سے امداد کی تقسیم کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں، جس کو سنائیں گے امام و خطیب مسجد بینک مولانا مسیح اللہ صاحب. سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوکھا انداز امداد کرنے کا ایسا بھی ہوتا ہے. محلے میں بچوں کو عربی و ناظرہ قرآن پڑھانے والی باجی کے گھر آٹا اور سبزی نہیں ہے، مگر وہ باپردہ خاتون باہر آ کر مفت راشن والی لائن میں کھڑے ہونے سے گھبرا رہی ہیں. فری راشن تقسیم کرنے والے نوجوانوں کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر سبزی کی تقسیم کو اور آٹے کی تقسیم کو روک دیا. پڑھے لکھے نوجوان تھے، سمجھدار تھے، آپس میں مشورہ کرنے لگے. بات چیت میں طے ہوا کہ نہ جانے کتنے سفید پوش اپنی آنکھوں میں ضرورت کے پیالے لیے ہوئے فری راشن کی لائنوں میں کھڑے ہونے سے گھبرا رہی ہیں، مگر اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنے کی خاطر وہ قریب بھی نہیں بھٹکتے. مشورے کے بعد نوجوانوں نے فری راشن کی تقسیم کا بورڈ ہی بدل دیا اور دوسرا بورڈ آویزاں کر دیا. ہر طرح کی سبزی 15 روپیے، چاول دال 15 روپیے، آٹا مسالہ فری. یہ خصوصی آفر ہے لاک ڈاؤن کا. اعلان سنتے ہی مفت خور بھکاریوں نے اپنی راہ لے لی. سفید پوش اور لاچار طبقہ ہاتھوں میں 10-20 روپیوں کے ساتھ خریداری کے لیے آ گئے. قطار میں کھڑے ہونے سے انہیں گھبراہٹ نہ ہوئی، نہ ہلڈ بازی ہوئی. لائن میں ایک طرف بچوں کو قرآن پڑھانے والی باپردہ باجی بھی مٹھی میں معمولی سی رقم لیے اعتماد کے ساتھ نمناک آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی. ان کی باری جب آئی، پیسے دیے، سامان لیا اور اطمینان سے گھر آ گئے. سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کے ذریعے ادا کی گئی پوری قیمت سنت یوسف کی طرح ان کے سامان میں موجود ہے، لیکن انہیں خبر تک نہ ہو سکی کہ کس نے وہ پیسے کب ان کے سامان میں رکھا تھا. نوجوان ہر خریدار کے ساتھ یہی کر رہے تھے. یقیناً علم والوں کو جہالت پر مرتبہ حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے. مدد کیجیے پر عزت نفس مجروح نہ کیجیے. ضرورت مند سفید پوشوں کا خیال رکھیے، عزت دار گھرانوں کا خیال رکھیے، مسکینوں کو عزت دیجیے. یقیناً اللہ آپ کو عزت دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر زیادہ با اختیار ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کا جو بدلہ ہے اسے ضائع نہیں کرتے ہیں. سامعین کرام، آداب زندگی کے موضوع کے تحت نام رکھنے کے چند آداب سماعت فرمائیں. ولادت کے بعد نومولود بچوں کا نام رکھنے کے سلسلے میں عام طور پر جہالت کی وجہ سے بڑی جلد بازی کی جاتی ہے. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ولادت کے فوری بعد یعنی ڈیلیوری کے فوری بعد بچے کا نام رکھ دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ادب اور سنت یہ ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض مرہون رہتا ہے.
یعنی ہر بچہ پیدائش کے بعد جب تک اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے گرفت میں رہتا ہے، ایک طرح کی پکڑ میں رہتا ہے۔ اس کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، سر کے بال نکالے جائیں اور نام رکھا جائے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نام رکھنے کے سلسلے میں سنت اور ادب یہ ہے کہ نام 7ویں دن رکھا جائے۔ ولادت کے بعد یعنی بچہ تولد ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے بچے کے داہنے کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت دینا اور تحنیک کرنا، یعنی کسی نیک آدمی سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے دعائے برکت فرماتے اور ان کی تحنیک فرماتے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں ایک ادب ہے اچھا نام رکھنا، ایک ادب ہے انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا۔ ان دونوں ادبوں کے تعلق سے بڑی غفلت اور بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے لوگوں کے درمیان۔ بچوں کا نام رکھنے کے سلسلے میں اس زمانے میں بڑا عجیب ذوق بنا ہوا ہے لوگوں کا۔ کسی کی سوچ ہے مشہور شخصیتوں کے نام رکھنے کی، چاہے وہ اچھے میدان سے وابستہ ہوں، اچھے میدان میں معروف ہوں، یا کسی ناپسندیدہ شعبے میں مشہور ہوں۔ مشہور شخصیتوں کا نام رکھنے کا مزاج بنا ہوا ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی کا مزاج نیا نام رکھنے کا بنا ہوا ہے، نام جیسا بھی ہو نیا ہونا چاہیے۔ کسی کا مزاج ہے آسان نام رکھنے کا، نام بس 2-4 حرفوں والا ہونا چاہیے تاکہ بولنے میں سننے میں اچھا لگے اور آسان ہو۔ کسی خاص حرف سے شروع ہونے والا نام ہونا چاہیے۔ کسی کا مزاج یہ بھی ہے کہ باپ کے نام کے شروع میں جو حرف ہے اسی حرف سے شروع ہونے والا نام ہونا چاہیے لڑکے کا۔ اگر لڑکی ہے تو ماں کا نام جس حرف سے شروع ہو رہا ہے لڑکی کا نام بھی اسی حرف سے شروع ہونے والا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ یہ ساری ترجیحات اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہیں۔ جو پسندیدہ ہے وہ ہے انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا، اچھا نام رکھنا، یعنی اچھے معنی والا نام رکھنا جس میں اچھے اخلاق کا معنی آتا ہو، علم کا معنی آتا ہو، دینداری کا معنی آتا ہو۔ اس سلسلے کا ایک ادب ہے، اگر پہلے کسی وجہ سے غلط معنی والا نام رکھ دیا گیا ہے، کوئی برا نام رکھ دیا گیا ہے، تو ایسے برے اور غلط معنی والے نام کو اچھے نام سے بدل دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی کا نام سنتے اور وہ برا نام ہوتا تو آپ اس برے نام کو اچھے نام سے بدل دیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے اپنی جنت بنانے میں کتنا وقت لگایا؟ یعنی اپنے والدین کی خدمت کرنے میں آپ نے کتنا وقت لگایا؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک دعا یاد کر لیجئے جو مجبوری، بے چینی اور پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے اللہ، آپ ہی کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میری پریشانی اور بے چینی دور فرما دیجئے۔ جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن اور کوئی ڈپریشن پیدا ہو جائے طبیعت میں، تو اس موقع پر یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار بھی بار بار پڑھنا چاہیے
جس سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجبوری، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بہرکیف سامعین کرام، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔